بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دل میں کھٹکتی رہے گی، مگر ہاں اگر ان کے دل ہی فنا ہو جائے تو دوسری بات ہے، اور اللہ کا بڑا جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اللہ تو بڑا جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ بے شک اللہ نے مومن بندوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں اس بات کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مرتے ہیں اور مارے جاتے ہیں، پر وعدہ سچا ہے تورات، انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس پر خوش رہو، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ وہ توبہ کرنے والے، بندگی کرنے والے، تعریف کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اچھی باتوں کا حکم دینے والے اور بری باتوں سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ایسے مومن کو بہشت کی خوشخبری سنا دو۔ نبی اور ایمان والوں کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کرے، گو کہ وہ رشتہ دار ہی ہو، جبکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنا باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگنا وہ محض وعدے کا پورا کرنا تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن تھا تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ یقیناً ابراہیم نرم دل اور بردبار تھے، اور اللہ ہدایت دینے کے بعد کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ ان کو وہ چیز نہ بتا دے جس سے وہ پرہیز کرے۔ یقیناً اللہ تو ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ بلا شبہ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں اور نہ کوئی مددگار ہے۔ اللہ ہی نے اپنے نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل گھڑی میں اپنے رسول کی تابعداری کی توجہ فرمائی، بات اس کے کہ بعضوں کے دل جل پھر جانے کو تھے، پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی۔ یقیناً اللہ ان پر شفقت والا ہے، رحم والا ہے۔ اور ان 3 آدمیوں کے حال پر بھی توجہ فرمائی جو چھوڑ دیے گئے تھے، یہاں تک کہ جب زمین بھی ان پر باوجود اپنی وسعت کے تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی دوبر ہو گئی، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بہتر کوئی پناہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کی طرف رجوع ہو، پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کرتے رہا کرے۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ مومنو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ مدینہ والوں اور
اس کے آس پاس دیہات کے رہنے والوں کے لیے یہ رسول سے پیچھے رہ گئے والوں کے لیے مصیبت نہ تھا کہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائیں گے، اور نہ یہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز جانے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی راہ میں جو تکلیف پہنچی وہ پیاس کی، محنت اور بھوک کی، یہ اور ایسی جگہ چلے جاتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آ جائے۔ یہ دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو ہر بات پر ان کے لیے اعمال نیک لکھا جاتا ہے۔ بلا شبہ اللہ نیکوکاروں کا کوئی اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور نیز یہ کہ جو انہوں نے خرچ کیا، چھوٹا یا بڑا، اور جو میدان انہوں نے طے کیا، یہ سب بھی ان کے نام نیکیوں میں لکھا گیا تھا کہ اللہ ان کو ان کے کاموں کا اچھا بدلہ دے۔ اور مسلمانوں کو یہ بھی نہیں چاہیے کہ سب کے سب بھی جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو۔ ایسا کیوں نہ کرے کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جہاد میں جایا کرے، تاکہ دوسرے آدمی دین کی سمجھ بوجھ کی باتیں حاصل کرتے رہیں اور اپنی قوم کو ڈرائے جب وہ ان کے پاس آئے، تاکہ وہ برے کاموں سے بچے۔